اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس سے اگلی آیت مالک یوم الدین پر بات کریں گے۔ مالک کے معنی ہے تصرف کرنے والا، کسی چیز پر ملکیت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، یہ تمام معنی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تقریباً اسی معنی میں یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ملتے جلتے جتنے الفاظ ہیں ان کے اندر بھی یہی مفہوم شامل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان انبیاء مبعوث کیے، تم ہی لوگوں میں سے اللہ نے انبیاء کو نکالا اور تم کو ملوک بنایا، تم کو بادشاہ بنایا۔ اب یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ بادشاہ پوری قوم نہیں بنا کرتی، بلکہ بادشاہ جو ہے وہ پوری قوم میں چند لوگ ہوا کرتے ہیں، باقی تو عوام ہوتی ہے۔ بادشاہ تو صرف چند لوگ ہوتے ہیں، باقی تمام لوگ تو عوام ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری بنی اسرائیل قوم کو ملوک سے تعبیر کیا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ملک، مالک، ان الفاظ کے اندر تصرف کا، اقتدار کا، یہ تمام معنی شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمانہ ایسا دیا تھا بنی اسرائیل کو جس میں مصر کے اندر بنی اسرائیل کی بالادستی تھی، بنی اسرائیل کی چلا کرتی تھی۔ یہ یوسف علیہ السلام سے لے کر کے بعد کی جو دو تین صدیاں ہیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تمام عہدے، تمام بڑی ذمہ داریاں بنی اسرائیل کے ذمے سپرد کر دی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت میں بالواسطہ شامل فرما دیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کیونکہ اس وقت انہیں سیاسی بالادستی حاصل تھی، ان کو سیاسی کنٹرول حاصل تھا، اسی لیے ان تمام کو ملوک سے تعبیر کیا۔ تو اس لفظ کے اندر یہ اقتدار کے معنی پائے جاتے ہیں اور تصرف کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جیسے اردو میں بھی بولا جاتا ہے کہ حکومت میں تو اپنی چلتی ہے، یا عدلیہ کورٹ میں تو اپنی اچھی خاصی جان پہچان ہے، وہاں تو اتنی بات اپنی ہے، وہاں اپنی اتنی بات تو ہے۔ تو یہ تمام الفاظ تصرف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا کنٹرول ہے، لوگ وہاں پر ہماری بات مانتے ہیں۔ تو مالک کے اندر یہ تمام معنی شامل ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اس میں یوم۔ یوم کے معنی دن کے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لفظ ٹائم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے جب تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت میں نے آپ کے سامنے دو بڑے لغویوں کا تذکرہ کیا تھا، ایک ابن فارس کا اور ایک راغب اصفہانی کا۔ راغب اصفہانی جو ہیں یہ ایک لفظ کا صرف ایک ہی اصل معنی مانتے ہیں، اور جو دیگر لغوی ہیں وہ ایک لفظ کے اصل معنی ایک سے زائد بھی مانتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ الدین آیا ہے، اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ یہ قرآن کریم میں 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن راغب اصفہانی کا کہنا یہ ہے کہ وہ چاروں کے چاروں الفاظ ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے ہیں، وہ چاروں کے چاروں مفہوم ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہیں، اور باقی دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ چاروں مفہوم الگ الگ ہیں۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو لفظ الدین استعمال ہوتا ہے وہ بدلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جزا و سزا کے لیے۔ کسی کو اچھا بدلہ دینا ہے، کسی کو برا بدلہ ملنا ہے قیامت کے دن، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں جو ہم آیت جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں مالک یوم الدین، اس میں یہ لفظ بدلے ہی کے معنی میں ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے لوگوں کو برا بدلہ
ملے گا۔ دوسرے جو اس لفظ کے معنی پائے جاتے ہیں وہ ہیں اس لفظ کے اطاعت کے معنی، فرما برداری، کسی کی بات مان کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ تو یہاں پر جو لفظ دین استعمال ہوا یہ اطاعت کے معنی میں کہ اس سے زیادہ اطاعت کرنے والا، اس سے زیادہ فرما برداری کرنے والا کون ہوگا جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 146 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، جنہوں نے اپنی اطاعت کو، اپنی فرما برداری کو اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ تو لفظ الدین جو ہے یہ قرآن کریم میں اس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اطاعت کے معنی میں۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 52، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، اور اطاعت، کامل فرما برداری صرف اللہ کے لیے ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کہ تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ڈرو گے؟ تو یہ اطاعت کے معنی میں لفظ استعمال ہوا۔ تیسرے معنی جو قرآن کریم میں اس لفظ کے استعمال ہوئے ہیں وہ ہے قانون، ضابطہ، لو۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 ہے، جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکلے ہیں اور بنیامین کے سامان میں جب وہ سقا رکھ دیا گیا تھا، وہ برتن رکھ دیا گیا تھا، تو پھر اس کے بعد کا واقعہ ہے اس نے آواز لگائی، آواز لگانے والے نے، وہ لوگ رکے، ان سے بات چیت ہوئی کہ بھائی آپ نے ہمیں کیوں روکا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا ایک سامان غائب ہو گیا ہے، جس کے پاس وہ نکلے گا اس کا کیا کیا جائے؟ پھر بات طے ہوئی کہ جس کے پاس سامان نکلے گا وہی بادشاہ کا غلام بن کر کے رہے گا۔ تو اسی میں جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، کہ انہوں نے سب سے پہلے جو تلاشی لی دوسرے بھائیوں کی لی، قبل وعاء اخی، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین، ان کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے ثم استخرجها من وعاء اخی، اور پھر وہ سامان چونکہ رکھا ہی گیا تھا ان کے بھائی کے سامان میں تو وہ سامان وہاں سے نکلا۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے کام کیا۔ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، اگر ایسا نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لفظ جو ہے قانون کے معنی میں، ضابطے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چوتھے جو معنی اس لفظ کے قرآن کریم میں آئے ہیں وہ ہے شریعت اسلامی، اسلامی شریعت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ دین ہے دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی طرح اسی صورت کی آیت نمبر 83 ہے سورہ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کے دوسری شریعتوں پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر دین جو ہے یہ بھی دین اسلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ صف آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اور چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی بھی بری لگے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق، کہ لوگ دین حق کی پیروی نہیں کرتے، دین حق پر نہیں چلتے ہیں۔ تو یہ ان تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم نے اس درس کا سلسلہ شروع کیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھی کہ ہمارا جو درس کا تھیم ہوگا، جو سسٹم ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اس میں ایک بات ہم نے یہ رکھی تھی کہ منکرین حدیث نے قرآن کریم میں جو تحریفات کرنے کی کوشش کی ہیں،
ان کا بھی رد کرنا ہمارے اس درس میں شامل تھا، تو اس کے تعلق سے آج ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ منکرین حدیث ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے، کوئی بھی حدیث قابل عمل نہیں ہے، بلکہ وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض نہیں ہے۔ اس میں سے ایک بہت مشہور نام وہ ہیں غلام احمد پرویز۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1903 میں اور ان کا انتقال ہوا 1985 میں۔ یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ یہ لوگ منکرین حدیث بھی انہی کو کہا جاتا ہے اور اہل قرآن بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ ان کے جو نظریات تھے، ان کے جو افکار تھے، وہ تو انشاءاللہ ہمارے درس میں وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے، لیکن میں آپ کی نالج کے لیے ایک بات بتاؤں، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک بات بتاؤں۔ ہمارے قریبی زمانے میں صرف 2 لوگ ایسے گزرے ہیں جس پر تمام عرب، تمام عجم، تمام مکاتب فکر سب نے متفقہ طور پر اس کے کفر پر، اس کی گمراہی پر فتویٰ دیا۔ ایک ان میں سے ہے غلام احمد پرویز اور دوسرا ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ ان دونوں حضرات کے اوپر تمام علماء نے کفر کا فتویٰ دیا۔ تو آئیے دیکھیے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی مالک یوم الدین، اس میں انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں غلام احمد پرویز صاحب نے۔ غلام احمد پرویز صاحب چونکہ یہ کمیونسٹ تھے، کمیونزم سے متاثر تھے اور بہت ہی زیادہ اس سے متاثر تھے، اور وہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی جو تفاسیر ہیں، ان کے جو دروس ہیں، ان کی جو تفسیر ہے، ان کے جو دروس ہیں، اس میں وہ جگہ جگہ اشارہ کرتے ہیں کمیونزم کی طرف اور اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ چونکہ وہ جس زمانے میں وہ زندہ تھے وہ زمانہ تھا بھی کمیونزم کا، تو اسی لیے انہوں نے قرآن کریم کو کمیونزم سے نکالنے کی کوشش کی۔ غلام احمد پرویز اس آیت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین جو ہے، الدین سے مراد یہ قیامت کا دن نہیں ہے، بلکہ الدین سے مراد ہے دنیا میں جو انقلاب کے دن آتے ہیں، وہ دن مراد ہیں۔ یوم الدین ان دنوں کو کہتے ہیں جو دنیا میں انقلابی دن ہوتے ہیں، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آئیے ہم قرآن کریم کے چند آیتیں دیکھتے ہیں جس میں صاف اور صراحتاً یہ بات لکھی ہے کہ یوم الدین جو ہے اس سے آخرت کا دن مراد ہے، نہ کہ دنیا کے فیصلے کا دن۔ سورہ انفطار آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین۔ اللہ نے سوال قائم کیا کہ آپ جانتے ہو کہ یوم الدین کیا ہے؟ وہی لفظ یوم الدین، تو آگے یوم الدین، پھر اللہ اس کے آگے وضاحت فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ وہ یوم الدین وہ ہے جس دن کوئی انسان کسی انسان کا کوئی تصرف نہیں کر پائے گا، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا پائے گا، کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آ پائے گا، اور سارا کنٹرول، سارا کا سارا اقتدار وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ تو یہاں یوم الدین صراحت کے ساتھ آخرت کے دن کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 20 دیکھیے، جب جہنمی اٹھائے جائیں گے، ان کی قبروں سے جب ان کو زندہ اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے وَقَالُوا یا ویلنا ہذا یوم الدین، ہائے بربادی، کیا یہ ہے یوم الدین؟ ہذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہ یہ تو فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ تو فیصلے کا دن، آخرت کا دن، اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہاں بھی صراحت کے ساتھ آخرت کے دن کو یوم الدین سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح سورہ زاریات کی آیت نمبر 12 دیکھیے، یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ یوم الدین کب آئے گا، وہ بدلے والا دن کب آئے گا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن انہیں جہنم میں تپایا جائے گا، جس دن انہیں جہنم میں جلایا جائے گا، تو اس دن کو یوم الدین کہا جائے گا، اور وہ آخرت کے دن ہوگا۔ اسی طرح سورہ صاد کی آیت ہے، یہ پورا پیچھے سے ایک مکالمہ چلا آ رہا ہے اللہ کا اور شیطان کا۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا
تو پھر پوری بحث چلی، اس نے اپنے دلائل دیے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے نکال دیا اور اس کو دھتکار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس سے کہا تھا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تمہارے اوپر لعنت ہے إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو یہاں یہ سارے الفاظ جو ہیں یوم الدین کے الفاظ، یہ آخرت کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، نہ کہ دنیا کے انقلابی دن کے طور پر استعمال ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔